وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لعنت اللہ علی الکاذبین۔ حضرات کرام، آج یہ پیغام آپ تک پہنچانا ضروری سمجھتے ہوئے کہ ابھی ایک کلپ پورے زور و شور کے ساتھ ایک فرقے کی جانب سے جو نیم رافضی مولائی فرقہ ہے، اس نے اہل سنت و جماعت ریاست کرناٹک بالخصوص شہر بنگلور کو مناظرے کا ایک چیلنج دیا تھا، یہ صوفی اسلامک بورڈ کے لیٹر پیڈ پر۔ اس مناظرے کے چیلنج کو اہل سنت و جماعت نے مرکز اہل سنت جامعہ حضرت بلال بنگلور اور دیگر تنظیمات اہل سنت نے اسے قبول کیا اور اپنا لیٹر پیڈ اس کے قبول کرنے کا جاری کیا۔ اس کے بعد جو ہے صوفی اسلامک بورڈ کی جانب سے ہم نے جو ان کا مطالبہ تھا اسے قبول کیا تھا۔ اس قبول کرنے کے بعد انہوں نے ایک لیٹر اور جاری کیا کہ یہ شرائط مناظرہ طے کرنے کے لیے دا کیپٹل ہوٹل میں 19 اگست کو بیٹھ کر کے گفت و شنید کا مسئلہ طے کیا جائے۔ پھر اس کے بعد جامعہ حضرت بلال مرکز اہل سنت کی جانب سے اس لیٹر کے موصول ہونے پر پھر ایک لیٹر لکھا گیا۔ اس میں جو ہے یہ لکھا کہ آپ کی طرف سے دیے گئے تاریخ و مقام اور وقت کو ہم منظور کرتے ہیں۔ ہماری طرف سے 11 افراد جن میں علماء کرام اور عمائدین رہیں گے، آپ بھی اپنی طرف کے 11 افراد متعین کر لیں۔ اس کے ساتھ لکھا نیز شرائط مناظرہ اور وقت مناظرہ طرفین کے علماء ہی طے کریں گے۔ یہ ایک لیٹر موصول ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے حسب وعدہ اہل سنت و جماعت کا ایک وفد، جس میں علماء کرام میں خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی اختر حسین صاحب علیمی، مفتی دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی، خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی شہزاد عالم صاحب قادری مرکز اہل سنت جامعۃ الرضا بریلی شریف سے، اور خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی مقصود عالم صاحب فرحت ضیائی ہاؤس پیٹ کرناٹک سے، خلیفہ حضور محدث کبیر و حضور قائد ملت حضرت علامہ مفتی محمد اسلم صاحب مصباحی چیف قاضی دارا شریعہ کرناٹک، اور یہ خادم سید ذبیح اللہ نوری اور حضرت علامہ مولانا ماہ زماں صاحب نوری جامعہ حضرت بلال، اور حضرت قاری محمد ذوالفقار رضا صاحب نوری جامعہ حضرت بلال کا یہ ایک وفد علماء کرام کا، اور عمائدین شہر میں جناب افسر بیگ صاحب قادری جنرل سیکریٹری آل کرناٹک جلوس محمدی کمیٹی، جناب الحاج اللہ بخش صاحب عامری صدر غوث اعظم فاؤنڈیشن، جو کل اس میٹنگ کے بھی صدر رہے ہماری جانب سے، ہمارے صدر محترم وہ یہاں موجود ہیں، اور جناب انیس خان صاحب صدر مرکز اہل سنت جامعہ حضرت بلال، جناب سید ذبیح اللہ صاحب عامری سیکریٹری امام اعظم فاؤنڈیشن، جناب سید سجاد احمد صاحب عامری نوری فاؤنڈیشن بنگلور، جناب امین اللہ خان صاحب قادری خلیفہ قطب بہلور، ہمارے امین اللہ صاحب یہ بیٹھے، اور جناب وسیم صاحب رضوی صدر کنز الایمان ٹرسٹ وہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جناب سید ارشاد احمد صاحب قادری صدر امام احمد رضا موومنٹ وہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جناب مشتاق میمن صاحب اظہری جماعت رضا مصطفیٰ شاخ بنگلور کی جانب سے۔ یہ عمائدین شہر کا ایک وفد تھا، علماء کا وہ وفد تھا۔ یہ حضرات وہاں موجود رہے، جیسا کہ آپ حضرات جو اہل سنت و جماعت کی طرف سے جو مناظرے کا ویڈیو ریکارڈنگ جو اپڈیٹ کیا گیا ہے آپ اس میں چیک کر سکتے ہیں، یہ تمام افراد موجود تھے۔ مناظرے کا وقت 11 بجے کا طے کیا گیا تھا۔
ہم تمام احباب اہل سنت وقت مقررہ پر پہنچ گئے اور 12 بجے تک فریق مخالف جو نیم رافضی مولائی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں ان میں سے صرف شفیع صاحب ایک بندہ وہاں موجود تھا جو ان کی جانب سے کل کی گفتگو کے صدر تھے. باقی وہ حضرات کب آئے؟ 12 بجے کے بعد وہ گفتگو شنید کے لیے حال میں آئے وہ حضرات. دوسرا ان کی طرف سے جو علماء لائے گئے تھے اس میں ایک قاری احمد حسن جسے سب سے بڑا عالم و مناظر بنا کر جاہل بھی ہے عالم کا لبادہ اوڑھے ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا، تو ایسا لبادہ عالم کا اڑھا کر کے ایک ایسے اجہل آدمی کو لا کر کے سامنے بٹھا دیا گیا. اور دوسرے ایک مولانا نور العین صاحب جو مصباحی اپنے نام کے آگے لکھتے ہیں، اللہ بہتر جانے کہ کیا ہے حقیقت میں، تو وہ اور 3 لوگ اور ایسے تھے جن کو زبردستی ایسا لگتا ہے کہ صافہ باندھ کر کے بٹھا دیا گیا. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سربستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی. تم نے یہ پہل کی ہے، اس لیے ہم اس پہل کا انداز جو تم نے زبان اختیار کی ہم اسی زبان میں تمہارا جواب دیں. ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری. گفتگو شنید سب آن ریکارڈ ہے. حقیقت کیا ہے وہ دھیرے دھیرے پردہ تو اٹھ ہی جائے گا، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ تیرے منہ پہ میں جھوٹ بولوں تو تو میرا کیا کر لے گا. احمد حسن نے کھلے لفظوں میں ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی جس میں مولوی نور العین بھی ایک جگہ ساتھ میں بیٹھے ہیں اور دولت خان. مجھے حیرت ہوتی ہے ایسے پٹھان کہنے والوں پر جن کی زبان کا کوئی اعتبار نہیں. وہ بیٹھے ہوئے سامنے وہ جھوٹ بول رہا ہے کہ جو ہے علماء اہل سنت و جماعت جو ہے مناظرہ گاہ سے بھاگ گئے. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. ساری گفتگو کے اندر ہمیشہ وہ پیچھے ہی رہے، ایک لفظ کا جواب صحیح سے نہ دے سکے. ہر بات میں مجھے معلوم ہے میں بھی مناظر ہوں، بس اس کے رٹ کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں تھا وہاں پر قاری احمد حسن کا. اور جب اس کی سند کے تعلق سے گفت و شنید ہوئی تو اس کی سند جعلی نکلی اور وہ مستند عالم بھی نہیں، جبکہ مناظرے میں یہ شرط طے کی تھی کہ عالم ہی شرائط مناظرہ طے کریں گے. مستند عالم ہی جو ہے شرائط مناظرہ طے کریں گے. جب ہم نے بولا تو فریق مخالف کی جانب سے یہ ہمیں مغالطہ دیا گیا کہ اسے ایک جاہل کو عالم بنا کر کے بٹھا دیا سامنے گفتگو کرنے کے لیے. ہماری طرف سے اتنے بڑے بڑے اکابر علماء موجود تھے الحمدللہ، وہ جن کے ہزار شاگرد با صلاحیت شاگرد آج دنیا بھر میں جو ہے علوم و فنون کے گوہر لٹا رہے ہیں، اہل سنت و جماعت کا ڈنکا بجا رہے ہیں، سنیت کی آن شان بان بنے ہوئے ہیں. اور یہ پورا وقت انہوں نے برباد کر دیا. برباد کر کے انہوں نے جو ہے اخیر میں قاری احمد حسن کو خود مولانا نور العین نے جاہل تسلیم کیا کہ یہ عالم نہیں ہے، یہ مناظرے کا اہل نہیں ہے. ہم نے اسی سے کہلوا دیا کہ تم کیا اسے مانتے ہو عالم؟ تو انہوں نے کہا نہیں یہ عالم نہیں ہے. تو تب صدر مناظرہ ان کی طرف سے جو شفیع احمد صاحب تھے انہیں مجبوراً یہ اعلان کرنا پڑا کہ قاری احمد حسن عالم نہیں ہے، اس لیے ہم انہیں متکلم کی حیثیت سے خارج کرتے ہوئے ان کی جگہ مولانا نور العین کو جو ہے متکلم کی حیثیت سے انتخاب کرتے ہیں. الحمدللہ کل جتنی گفتگو وہاں ہوئی یہ ٹائم ٹو ٹائم نام بنام میں نے اپنے قلم سے نوٹ کیا ہے، یہ پورا اپنے قلم سے نوٹ کیا ہے. اور 3:04 پر صدر مخالف فریق مخالف شفیع احمد صاحب نے اعلان کیا قاری احمد حسن عالم نہیں ہے، لہذا انہیں متکلم کی حیثیت سے برخاست کر کے ان کی جگہ مولوی نور العین کو رکھا جاتا ہے. جب تم عالم نہیں ہو اور ہر پوری گفتگو میں تم نے شرمندگی کے علاوہ کچھ حاصل نہ کیا، ہم اہل سنت پر الزام لگاتے ہو. ہم اب بھی اپنی بات پر اٹل ہیں. اگر تم میں کوئی دم خم ہے، تمہارے پاس کوئی ایسا عالم ہے، لاؤ میدان مناظرہ میں، دیکھتے ہیں، پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی واضح ہو جائے گا.
हम सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के सहाबियत के कायल थे, उनके मोमिन होने के कायल थे, हैं और आखिरी दम तक इंशाअल्लाह रहेंगे। अगर तुमने यही हरकतें करते रहे इस शहर के अंदर तो तुम हमें मजबूर करोगे कि हम गली गली कूचा कूचा हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर हम जलसे करेंगे। फिर हम देखेंगे कि किसकी माँ ने दूध पिलाया जो हमें रोक देगा जलसे करने से। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिफा करने से कौन रोकेगा, हम देखेंगे। और मैं यहाँ की जिला इंतजामिया को मैं ये गुजारिश करूंगा कि शहर के अंदर ये फितना फसाद फैलाने के लिए चंद शरपसंद अनासिर जो टुकड़ों पर पलने वाले यहाँ के अमन की फिजा को खराब करना चाहते हैं, इनके ताल्लुक से खूब तर जांच की जाए और इन्हें इनके कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। हम अहले सुन्नत व जमाअत कल भी अकायद अहले सुन्नत के पाबंद थे और आज भी हम पाबंद हैं। मैं शहर और रियासत कर्नाटक के सुन्नी मुसलमानों से कहूंगा कि आप अमन व अमान को हर हाल में बाकी रखें, जल्दबाजी में आकर जज्बात में आकर कुछ ना कहें। अभी उलमा अहले सुन्नत बाकी हैं, अमायदीन अहले सुन्नत अभी बाकी हैं, आपके बड़े मौजूद हैं। वक्त पर जो फैसला करें, जब वो आपको आवाज दें काल दें तो आप उसके लिए हमेशा तैयार रहें और अपने अकीदे से बिल्कुल मुनहरिफ ना हो। हम अहले सुन्नत व जमाअत मजहब अहले सुन्नत और मसलक रज़ा के मानने वाले अहले बैत अतहार को भी हम अपनी आंखों का सुरमा बनाते हैं और असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को भी हम अपनी आंखों का सुरमा बनाते हैं। दोनों हमारे सर के ताज हैं। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाब हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। झूठों पर अल्लाह की लानत है। कारी अहमद हसन या मौलवी नूरुल ऐन बार बार भागने की वो तैयारी कर रहे थे मुनाजरा गाह से। हम नहीं भाग रहे थे, हम तो वही डटे हुए थे। हम जब मुंह खोलते थे, हम उनके अल्फाज पर जब पकड़ते थे तो वो घबराते थे कि हमें नहीं मालूम कि कौन सा हरबा कर ले, कौन सा लफ्ज हमारा पकड़ ले। डर डर के तो वो कर रहे थे। ये जो लेटर जिसके लिए कारी अहमद हसन कह रहा है कि हमने नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक हज़रत अमीर मुआविया को मुनाफिक माना, झूठे पर अल्लाह की लानत है। कहीं एक लफ्ज इसके अंदर ऐसा हो तो पढ़ के सुना दे कि कहीं हमने इसे कबूल किया। हमने तो 13 शराइत 13 मौज़ूए मुनाजरा जो जिस पर तू करना चाहता है हमने वो कबूल किया है। ये देखो इसमें लिखा है सूफी इस्लामिक बोर्ड कर्नाटका की जानिब से मज़कूरा बाला मौज़ूए मुनाजरा हम अहले सुन्नत व जमाअत को मौसूल हुआ और हम इस पर मुनाजरा करने को कबूल करते हैं। ये तहरीर भी इस खादिम ने लिखी है। वो कह रहा है कि तहरीर भागते भागते लिखी। झूठे पर अल्लाह की लानत हो। तुम्हारा सदर खुद बता देगा शफी साहब कि हम भागते हुए लिखे थे, वहीं कुर्सी पर बैठकर तुम भगोड़ों को रोक रोक के लिखा था। भाग तो तुम रहे थे, हम तो तुम्हें घर तक भगाएंगे। तुम क्यों परेशान हो रहे हो अभी से इतनी जल्दी से? घबराओ मत, परेशान मत हो, आओ तो सही, मैदान में उतरो तो सही, बात तो करो तो सही, फिर हम बताएंगे तुम्हें कि तुम कौन हो, तुम्हारी हैसियत और औकात क्या है। सहाबी रसूल पर भौंकना ये कुत्तों का काम है, असली और नस्ली का काम नहीं है। जो असली और नस्ली होगा अल्लाह उसके रसूल की अजमत पर कुर्बान होगा, अहले बैत अतहार और सहाबा की अजमत पर निसार हो जाएगा। समझ में आ रही बात? हाँ, अब भी हम तुमसे यही कहते हैं, है तुम्हारी लाओ, कोई मौलवी है तुम्हारे दरमियान, कोई मुनाजिर है तुम्हारे दरमियान, हम देखेंगे वो कितने कितने पानी में है। ना हम कल भागे थे हमारे अहले सुन्नत उलमा, ना हमारे अमायदीन। अल्लाह ताला इन सब को सलामत रखे, जुमला अमायदीन को। हमारे जमात अहले सुन्नत के अजीम बुजुर्ग जनाब अलहाज अमीर जान साहब कादरी दामत मालिम, अल्लाह उनको सलामत रखे। इस बीमारी में भी वो शख्स अहले सुन्नत के हुदूद की हिफाजत के लिए अपने आप को कुर्बान किए बैठा है। और ये हमारे जितने अहबाब अहले सुन्नत हैं, ये सब के सब दस्तो बाजू बने हुए हर वक्त सीना सिपर रहते हैं। अरे सुन्नत अहले सुन्नत ही कल भी हक थे, आज भी हक है और इंशाअल्लाह क़यामत तक अहले सुन्नत हक रहेंगे। आओ तो सही मैदान में, फिर हम देखेंगे तुम कितने पानी। और दौलत से भी मैं कहूंगा कि ये झूठी बातें न फैलाएं। अगर कोई दमखम है तो किसी अच्छे आलिम को लेकर आओ, फिर बैठो। ये बुज़दिली है। जब आदमी बुज़दिल हो जाता है, डरपोक हो जाता है, तो अपनी झेप मिटाने के लिए दूसरे पर बहतान और इल्जाम लगाता है। अगर तुम सच्चे हो, हाँ तो बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो लाओ दलीलें, बैठो मुनाज़रा गाह में, लेके आओ, बुला के लाओ, किसी जिम्मेदार आदमी को ला के बिठाओ अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत और जुर्रत है। और हमें छेड़ो मत,
ورنہ ہر گلی کوچے میں ہر مسجد میں حضرت امیر معاویہ کے قصیدے پڑھیں گے. کل مناظرے کی شرائط طے کرنے کے لیے 19 تاریخ پیر کا دن کیپٹل ہوٹل میں ٹائم مقرر کیا گیا تھا 11 بجے، مگر اس کے لیے وہ آئے ہی لیٹ 12 بجے. پھر آنے کے بعد جو ہے ہمارے علماء کرام ہمارے طرف سے جو ہے مجھے صدارت دی گئی تھی، بیچ میں کوئی بات نہ کرے، کوئی یہ نہ ہو. پھر ادھر سے جو ہے ہمارے ایک دوست شفیع احمد ان کو دی گئی تھی. ہم دونوں نے جو ہے ان حضرات کی وہاں جو ہے نگرانی کرتے رہے، مگر الحمدللہ اچھے طریقے سے معاملہ چلتا رہا. درمیان میں جو ہے علماء کرام کی باتیں ہوتی رہی، ہم لوگ دونوں طرف سے سنتے رہے، مگر آخری وقت میں جو ہے جب معاملہ آیا تو الحمدللہ اچھے ڈھنگ سے ہی مطلب وہ لکھ کر دیے. پھر ہمارے طرف سے بھی لکھ کے دیے، معاملہ صحیح تھا، مگر جلدی وہی لوگ کرے کہ جلدی جانا ہے کر کے، اور اس کے باوجود بھی جو ہے یہ بھاگ گئے. یہ جو ہے بھگوڑوں کی بات جو ہے لا کر ایسا الزام دینا، یہ شعبہ نہیں دیتا ہمارے دولت کو. اور دولت جو ہے جس کو لایا تھا وہ تو اتنا شرمناک طریقے سے بے عزتی ہوا. وہ عالم نہیں، قاری احمد حسن جو ہے اپنے آپ کو عالم بول کر آ کر جھوٹا ثابت ہوا. اس سے شرم کی بات کیا ہے؟ اس کے بعد بھی جو ہے یہ لوگ بولتے ہیں ہم لوگ ان کو بھگا دیے، ہم یہ کرے، یہ سب غلط باتیں ہیں، جیت گئے، یہ اچھا نہیں. اس طریقے کی باتیں کر کر لوگوں کو گمراہ کر